یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں دوران حراست قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ کشمیریوں کی زبردست مزاحمت سے قابض بھارتی فورسز بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ حریت کانفرنس کے اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری خواجہ فردوس وانی نے اپنے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی مظالم کا سختی سے نوٹس لیں اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنے ادارے کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرائیں۔ بھارتی فورسز نے ضلع راجوری کے بالائی علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ضلع ہی کے تھنا منڈی سب ڈویژن کے دیہی علاقوں میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ جموں خطے سے تعلق رکھنے والے ایک سماجی کارکن وقار احمد بھٹی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ وقار بھٹی کو ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس میں ان کو 40 دنوں کے اندر اندر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ معروف عالم دین مولانا منظور ملک کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا کو بھارتی پولیس نے 3 دن پہلے پٹن بارہمولہ میں گرفتار کر لیا تھا۔ دنیا آج مذہبی عقیدے کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بننے والے افراد کا عالمی دن منا رہی ہے، لیکن غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں پر تشدد کی خبریں مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج اس سلسلے میں ایک خصوصی رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مذہبی عقیدے کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بننے والے افراد کا عالمی دن کشمیریوں اور بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے حالت اظہار کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بھارتی فوج کے سابق سربراہ جنرل شنکر رائے چودھری نے کہا ہے کہ حکومت کو کشمیریوں سے روابط بڑھانے اور ان کو اس بات کا یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ بھارت ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہی رہے گا۔ افغان رہنما انجینئر گلبدین حکمت یار نے کہا ہے کہ بھارت نے ماضی میں بھی افغانستان کی آزادی کی جنگ کی مخالفت کی تھی، اب اسے افغانستان میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ دریاس نے بھارت میں سوشل میڈیا پر طالبان کی حمایت کرنے پر 14 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ ایک جانب دنیا مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے واقعات میں متاثرین کا عالمی دن منا رہی ہے، دوسری جانب ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف تشدد کی رپورٹیں تسلسل کے ساتھ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ بھارت میں مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے واقعات روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں۔ بھارت نے کشمیریوں کو ان کے مذہبی طریقوں پر عمل کرنے کے حق سے بھی محروم کر دیا ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنے پر پابندی، قربانی اور دیگر مذہبی رسومات پر مکمل قدغن ہے۔ مودی کا ہندوستان مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک جگہ بن چکا ہے۔ جب سے بھارت میں مودی کی ہندو انتہا پسند جماعت BJP کی حکومت قائم ہوئی ہے، تب سے مسلم مخالف جذبات میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ جہاں دنیا مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے، وہاں انہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں مودی کی سرپرستی میں ہندوتوا کے نظریے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ RSS کی قیادت میں ہندوتوا طاقتیں ہندوستان کو مسلمانوں سے پاک کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی منصوبہ بند نسلی صفائی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہندوتوا کا نظریہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔